السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے ہم اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہر کام کے آغاز میں درود پڑھتے ہیں، اور یقیناً درود پاک پڑھنے کے کثیر فوائد دنیا میں بھی پڑھنے والے کو ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو آیت درود حصول برکت کے لیے میں نے پڑھی۔ آج کی تقریر کا عنوان جو میرا ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کے خلاصے کو سماعت کرنے سے پہلے ایک اور حدیث
جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسے سماعت کرنے کی کوشش کرے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قبشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقسموا علیہن ثلاثۃ اقسموا علیہن، حضور نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قسم ان باتوں پر کھائی جاتی ہے کہ جو بالکل حق ہو اور اس کی حق و صداقت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، تو بندہ اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور ارشادات ہم تک بغیر اس قسم کے بھی پہنچے تو یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے، لیکن پھر حضور اس پر قسم یاد فرمائیں تو اس بات کی صداقت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، پھر تم سے ایک بات بیان کروں گا جس کو یاد کر لینا۔ فرمایا وہ 3 باتیں کیسی ہیں، کون سی ہیں جن پر حضور قسم یاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، ارشاد فرمایا کہ صدقے سے بندے کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، اور یہ بالکل حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قسم یاد فرما کر اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ صدقہ کرے اور اس کا مال کم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ صدقے سے کسی بھی بندے کا مال کم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جب وہ صدقہ کرے گا تو مال میں اضافہ ہی ہوگا، بڑھوتری ہی ہوگی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا ظُلِمَ مُظْلِمَةٌ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اس ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ کہ اگر دنیا کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ بندہ دنیا کی طرف سے کیے جانے والے ان مظالم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات حضور نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمائی، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور اللہ اس کی عزت میں اضافہ نہ فرمائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی بندہ سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
یعنی اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، ہر چیز میں بس لوگوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے لیے وہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، تو مانگنے کے ذریعے اس کی غریبی دور نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس بات کو بھی حضور نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنی ضروریات کو ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس عادت کے ذریعے اس کی غریبی کبھی دور نہیں ہوگی، بلکہ اس کی غریبی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ان تین باتوں کو حضور نے قسم سے یاد فرمایا۔ ایک بار پھر اس کو سماعت کر لیں کہ صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور جس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو بندہ مانگنے کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، فرمایا کہ دنیا 4 لوگوں کی ہے، یعنی 4 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ تعالی مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقہ فہذا افضل المنازل۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، یعنی وہ مالدار بھی ہے اور مالدار کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہے، مطلب علم شریعت کا جاننے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال اور علم عطا کیا، اور مال اور علم عطا کیا تو وہ بندہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ نے جو مال عطا کیا ہے تو وہ اپنے رب سے اس مال کو خرچ کرنے میں ڈرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مال کو ان مقامات پر خرچ نہیں کرتا جن مقامات پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جو مقامات انسان کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ان مقامات میں اس مال کو خرچ نہیں کرتا اور مال کے مارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَسِيلُ فِي رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، علم دیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور جانتا ہے کہ مال میں اللہ کا حق کیا ہے، کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ساتھ جب اللہ علم دیتا ہے تو وہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے۔ تو ایک یہ بندہ، دوسرا بندہ وہ، تو حضور نے فرمایا کہ جو اس صفت کا حامل ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، فرمایا فہذا افضل المنازل، تو یہ سب مرتبوں میں سب سے افضل مرتبہ ہے۔ جس بندے کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، تو وہ بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی
وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے علم تو عطا کیا لیکن اسے مال عطا نہ کیا. وہ عالم السنہ عالم الشرع تو ہے، شریعت کا جاننے والا تو ہے، سنت کا جاننے والا تو ہے، لیکن مالدار نہیں ہے. تو فرمایا فہو صادق النیت، تو وہ سچی نیت والا ہے. یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، تو وہ یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں مالدار علم والے کے خرچ کرنے کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. وہ یہ تمنا کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ فلاں جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے، وہ اس مال کو کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کس طریقے سے اس مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے. کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی کی طریقے سے عمل کرتا. حضور فرماتے ہیں فہو بنیتہ، تو وہ اپنی نیت پر ہے. فاجرہما سواء، تو دونوں کا اجر برابر برابر ہے. یعنی وہ جو مالدار بھی ہے علم والا بھی ہے، اور وہ جو علم والا ہے لیکن مالدار نہیں ہے. فرمایا اگرچہ وہ اس مال میں خرچ نہیں کرتا، اس کے پاس خرچ کرنے کا مال نہیں ہے، لیکن تمنا کرتا ہے تو اللہ اس کی تمنا ہی پر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. کہ اگر مسلمان کسی اچھے کام کو کرنا چاہے لیکن اس اچھے کام کو کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، اس میں حیثیت نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کام کو کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس پر ثواب عطا فرما دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص ایک ریگستان میں نکلا تو اس نے ایک بڑا ریت کا ٹیلا دیکھا، تو دل ہی دل میں اس نے یہ نیت کی کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا اگر سونے کا ہوتا تو میں اس پورے ٹیلے کو، اور یہ میری ملکیت میں ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا، تو اس پورے ٹیلے کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اس نے یہ نیت کی، نیت میں سچا تھا. تو اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی فرمائی کہ اے نبی اپنے اس امت کو خبر دے دو جس نے یہ نیت کی تھی کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا سونے کا ہو اور میری ملکیت میں ہو تو میں اس پورے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو اگرچہ اس نے صدقہ نہ کیا لیکن ہم نے اس کو اس پورے ٹیلے کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے. تو مسلمان کو اس کی نیت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو مالدار نہیں ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں مالدار عالم کی طرح اس مال کو خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو وہ اپنی نیت پر ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے. یہ دوسرا شخص ہے دنیا کا. اور تیسرا شخص فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم عطا نہیں کیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم عطا نہ کیا. فرماتے ہیں حضور لا یتقی فیہ ربہ، وہ اس مال کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے. اور ولا یصل فی رحمہ، اس مال میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے. ولا یعلم للہ فی حقا، اور نہ ہی اس مال کے بارے میں وہ اللہ کے حق کو جانتا ہے. یہ فرمایا حضور نے فرمایا فہذا اخبث المنازل. تو یہ جو تیسرا شخص ہے یہ سب سے بدترین مقام اور مرتبے والا ہے.
کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن شریعت کا علم نہیں ہے، وہ اس مال کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا تو نہیں ہے کہ جس رب نے اس کو مال عطا کیا، اس رب سے وہ ڈرتا نہیں بلکہ اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کے مطابق جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، فضولیات میں برباد کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں برباد کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، فقیروں کے حق کو مارتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور پھر اللہ کا حق کیا ہے اس میں وہ جانتا بھی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین درجے والا ہے۔ اور پھر چوتھا شخص ارشاد فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، جس کو نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، کہ وہ مالی اعتبار سے بھی غریب ہے اور علم کے اعتبار سے بھی وہ جاہل ہے۔ فَهُوَ يَقُولُ، تو وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمْلِ فُلَانٍ، تو وہ جاہل غریب یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار کی طرح خرچ کرتا۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو وہ بھی اپنی نیت میں ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور گناہ گار مالدار جاہل کو دیکھ کر اس کی طرح گناہ کرنے کی وہ تمنا کرتا ہے، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو فرمایا دونوں کا گناہ برابر ہے۔ ایک وہ جو مال رکھ کر علم نہیں رکھتا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مال کو خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں رنگ رنگیلیاں مچاتا، فلاں خواہشات کو پورا کرتا، فلاں ناجائز کام کرتا، فلاں تقریبات کا ارتکاب کر کے ناجائز اور بے حیائی کے کام کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ یہ کام کر نہیں پا رہا ہے لیکن تب بھی اس کو اس تمنا کرنے کا گناہ مل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مختصر سے جملوں کے اندر دنیا کے سارے لوگوں کو سمیٹ لیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ انہی چار قسموں میں داخل ہیں۔ نمبر 1 مالدار علم والا، نمبر 2 غریب علم والا، نمبر 3 مالدار ہے لیکن جاہل ہے، اور نمبر 4 جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جس کو اللہ کی نعمت خرچ کرنا یاد نہیں اور وہ غریب بھی ہے، اور تیسرے نمبر کا جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ جو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے یہ نعمت مجھے کس لیے دی ہے۔ لا یعلم فیہ للہ حقا، اس مال میں وہ اللہ کے حق کو نہیں جانتا ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں مناتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مال نہیں تو کچھ نہیں، لیکن قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ جنہوں کے در سے دنیا کو عزت ملتی ہے انہوں نے اس نظریے ہی کو چینج فرما دیا، انہوں نے اس معاملے کو اور اس سوچ ہی کو چینج فرما دیا اپنے اس مختصر سے فرمان میں، اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک مالداری بھی کوئی شے نہیں ہے اور غریبی بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک بہتری اور اچھائی یہ ہے کہ بندے کے پاس مال ہو تو وہ اللہ کی رضا کے مطابق اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین مشغلے پر قائم ہے۔ اگر کوئی غریب رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی اخبث منازل پر ہے، یعنی سب سے بدترین مرتبے پر ہے، اور کوئی مالدار رہ کر بھی علم والا ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام والا ہے۔ اب آپ پیارے اسلامی بھائیو غور کر لیں کہ ان 4 قسموں کو بیان کیا گیا،
اور دو نتیجے، دو رزلٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے۔ ایک میں فرمایا کہ فَهَذَا أَفْضَلُ الْمَنَازِلِ، وہ سب سے بڑے مرتبے والا، سب سے افضل مرتبے والا ہے۔ اور ایک میں فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، ایک سب سے بدترین درجے والا ہے۔ اب ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ عموماً دنیا کے اندر دو چیزوں، دو قسم کی جو ہے کثرت ہے، دو قسم کے لوگوں کی۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ مالدار ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو۔ عموماً دنیا میں مسلمانوں میں، کیونکہ بات مسلمانوں کی جا رہی ہے، بات مسلمانوں کی جا رہی ہے کہ دنیا میں مال ان کے پاس ہوتا ہے جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ بھی زیادہ ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، کیونکہ علم والے مالدار بہت کم ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم یہ ایسی تقسیم ہے کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم لیس له سوال۔ آپ فرماتے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اس نے جو تقسیم فرمائی ہے ہم اس تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے۔ ہم اس تقسیم پر راضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور اس نے جاہلوں کو مال دیا ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کیوں بھئی مال پر راضی نہیں، علم پر راضی ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ مال تو فنا ہو جائے گا لیکن علم کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم ہو اور مال ہو، اس کی بہت کم مقدار میں دنیا کے اندر تعداد پائی جاتی ہے، لیکن وہ جو مال والے ہو اور علم والے نہ ہوں، شریعت کے علم سے کورے ہوں، اس کی بنسبت پہلی صورت سے تھوڑی کثرت پائی جاتی ہے، کہ بنسبت پہلی صورت کے کہ مال ہے لیکن علم بالکل نہیں ہے۔ علم سے مراد یہاں شریعت کا علم ہے، چونکہ یہی علم آپ کو سکھاتا ہے کہ کون سے مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ دنیاوی علوم دنیاوی اعتبار سے آپ کو سکھائیں گے، اسی لیے ہر حکومت اپنے ماتحتوں سے حساب لیتی ہے کہ یہ مال تم نے ایسا تو خرچ نہیں کر دیا جس سے تمہارے ملک کا نقصان ہو، یہ مال تم نے ملک کی بربادی میں تو خرچ نہیں کیا، اسی لیے تم سے حساب لیا جاتا ہے کہ یہ مال کہاں گیا، یہ مال کیسے خرچ کیا۔ ہر سال ہر مالدار سے حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ رب عز و جل جس نے حقیقت میں سب کو مال عطا کیا ہے، وہ سب سے حساب لیتا ہے کہ ہم نے یہ نعمت تم کو عطا کی ہے تو تم نے اس مال کو اپنی آخرت کی بربادی میں خرچ کیا ہے یا اپنی آخرت کی فلاح و بہبودی میں خرچ کیا ہے۔ یہ رب عز و جل جو ہے اس سے یہ امتحان لے گا، دنیا میں بھی لے گا اور آخرت میں بھی لے گا۔ دنیا میں امتحان یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مال چھین لیا جائے، دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مالداری سے قریب بنا دیا جائے کہ چل تو اس نعمت کے قابل ہی نہیں ہے، تجھے ہم نے مال اس لیے دیا تھا تاکہ تو اس مال میں ہماری فرما برداری کرتا، لیکن تو نے اسی مال کے ذریعے شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی، ہم کو ناراض کرنے کی کوشش کی، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر تو نے سب کو بھلا دیا اور تو نے اپنے رب کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا یہ مال اس سے چھین لیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے مالدار بنا دیتے ہیں، اسے عالم بناتے ہیں ایسا نہیں کہا، اسے علم دے دیتے ہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ جب ہم آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم مالدار بنا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ان مال کے ذریعے گناہوں میں پڑتا ہے تو اچانک ہم اس کے مال کو سلب کر لیتے ہیں، تو نہ اب اس کے پاس دین رہ جاتا ہے نہ دنیا رہ جاتی ہے۔ جس دنیا کی خاطر وہ لوگوں کے درمیان باعزت تھا، اسی عزت کے اسباب کو ہم چھین لیتے ہیں تو دین تو پہلے سے ختم ہو گیا تھا، اور جس دنیا کی وجہ سے اس کی عزت تھی اس عزت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ نے دنیا کے اندر دیکھی ہوگی،
ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دین کی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ نوازتا ہے اور جن کو دنیا کا مال بھی عطا کرتا ہے، تو مال اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کی عزت برقرار رہا کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، عزت پرہیزگاری میں رکھی ہے، نہ کہ مالداری میں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی مالدار ہو جاہل ہو، اس کی کثرت ہے، اور چوتھی قسم کے لوگ یہ بہت زیادہ پائے جائیں گے، جن کے پاس مال بھی نہیں ہے، جن کے پاس مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ وہ تمنا کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ وہ تمنا کرتے رہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ کی، کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی ایسی شادی کرتا، میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی فلاں گناہ کرتا۔ اس گناہوں کی، یا مال تو ہے لیکن جیسا اوپر درجے والے کے پاس مال تھا ایسا مال نہیں ہے، تو اب وہ اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی دنیاوی معاملات میں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگرچہ یہ کر نہیں پاتا تب بھی اس کا گناہ اور اس کا گناہ جو کرتا ہے دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمنا کرنے کی بنیاد پر گناہگار ہوا اور وہ عمل کرنے کی بنیاد پر گناہگار ہوا۔ تو پتہ چلا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اس مال کو خرچ کرنے کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے، اس نعمت کو خرچ کرنے کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت کے طریقے کو خرچ کرنا نہ سیکھا تو پھر یہی مال ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا وبال بن سکتا ہے۔ اسی لیے مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مالداری بری اس وقت بنتی ہے جبکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جبکہ اس کے ذریعے شیطان کی تابعداری کی جا رہی ہو، جبکہ اس کے ذریعے اللہ و رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈال کر اپنی خوشیوں کے چکر میں سارے کام کیے جا رہے ہوں، تو یہی مالداری انسان کے لیے بربادی کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے مال اللہ نے عطا کیا تو ہر مالدار کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ تاجر ہے تو تجارت کا علم، اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو نوکری کا علم، اگر وہ ملازم ہیں تو ملازمت کا علم، ہر قسم کا علم اسے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مال کو حرام سے بچا سکے اور حلال رکھ سکے، اور حلال مال کو بھی پھر کہاں خرچ کرنا ہے اس خرچ کرنے کے طریقے کو بھی وہ جان سکے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور علم ہے تو آپ دنیا بھی اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور علم ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اتنے مالدار تھے کہ لاکھوں درہم اور دینار میں ان کی صرف زکوٰۃ نکلا کرتی تھی۔ مال کا جو کیپٹل ہے اس کو تو جانے دیجئے، لاکھوں درہم و دینار میں ان کی زکوٰۃ نکلا کرتی تھی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت علامہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اتنا مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن علم تھا، اس لیے اس علم کی وجہ سے انہوں نے اس مال کی کیسی پاسداری کی اور اس مال کو کیسے دنیا میں استعمال کیا۔ آئیے چند مثالوں سے سماعت کریں۔ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کا نام حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے، آپ کا نام فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی۔ ورنہ آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو وہ کتابوں میں تو دور کی بات ہے، مسجدوں میں بھی نظر نہیں آئے گا، نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ان کو نہیں مل پاتا ہے، عید بقرہ عید بھی مشکل سے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کی مثالیں آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جو بہت بڑے مالدار ہیں، جن کو لوگ بہت بڑا مالدار کہتے ہیں، ان کو آپ مسجدوں میں نہیں دیکھو گے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کے شاہ عالم علاقے میں مل سکتی ہے جو کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں، ایسے مالدار۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مال تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو پھر ان کی شان ایک الگ ہوا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کی لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی تھی، اربوں کھربوں کی پونجی جن کے پاس تھی، وہ عالم دین تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مال کو کیسے خرچ کیا۔ آپ کے بہت سے ملازم تھے، بہت سے امپلائیز تھے جن سے آپ کام کرایا کرتے تھے،
تو آپ اگر دیکھتے کہ ان کا کوئی ملازم سودا بیچتے وقت درود شریف پڑھ رہا ہے، سودا بیچتے وقت، کاروبار کرتے وقت، گراہک سے بارگیننگ کرتے وقت درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس سے ملنے والے نفع کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. کیوں معلوم ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے درود شریف کی برکت سے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تاجر کو سودا بیچتے وقت درود شریف پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے کہ اتنا پرہیزگار آدمی ہے کہ درود شریف سے فرصت ہی نہیں ہے، تو یہ کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے علماء نے لکھا کتابوں میں کہ درود سودا بیچتے وقت نہ پڑھا جائے تاکہ سامنے والے گراہک کو دھوکہ نہ ہو، تمہاری تقوی پرہیزگاری سے وہ دھوکہ نہ کھا جائے. بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کہ لوگ اپنے آپ کو خوب پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، یار میں تو نمازی ہوں، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے کر لو. تو کاروبار پر کبھی کبھی اپنی نیکیوں کے ذریعے زور جمانا مقصد ہوتا ہے. میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں سودے کے اندر کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں. تو لوگ اپنی عبادت ریاضت کو دکھا کر کاروبار میں زور جماتے ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ درود پڑھتے وقت سودا نہ کیا جائے، یا سودا کرتے وقت درود نہ پڑھا جائے تاکہ گراہک پر تمہارے اس کام کا اثر نہ پڑے اور تمہارے درود پڑھنے کی وجہ سے وہ کام نہ ہو جائے تمہارا کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تب بھی اس نے کر لیا. تو اس لیے آپ اس مال کو صدقہ کر دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ گراہک نے اس کے درود پڑھنے سے دھوکہ کھایا ہو سکتا ہے کہ گراہک نے اس کے درود پڑھنے سے دھوکہ کھایا ہو. تو حضرت عبداللہ بن مبارک اس کمائی سے کیسے بچ گئے؟ علم کی وجہ سے. ان کو اس بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے اپنے معاملات میں ان باتوں کو نہ رکھا اور اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے اتنی باریکیوں پر بھی انہوں نے عمل کیا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہوا تو گھوڑا ایک جگہ باندھ دیا اور نماز پڑھنے لگے. آپ نماز میں تھے کہ اتنے میں گھوڑے نے جہاں آس پاس گھاس تھی اس گھاس کو کھانا شروع کر دیا. آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ گھوڑا تو کسی کے کھیت میں گھاس کو چر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے نے بغیر اجازت مالک کسی کی گھاس کو کھا لیا ہے، اس لیے اب میں اس پر سواری نہیں کروں گا. آپ نے اس کھیت کے مالک کو ڈھونڈا اور اس کے سامنے مسئلہ رکھا اور پورے گھوڑے کو اسی کو دے دیا اور اپنے لیے دوسرا گھوڑا خریدا اور اس پر سواری فرمائی. کیا وجہ تھی؟ مال بھی تھا، علم بھی تھا. اس لیے اس علم کی وجہ سے وہ اتنے سے یہ حرام کے شبہ سے بھی بچ گئے. جبکہ گھوڑا مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام اس پر لازم نہیں ہے. اگر وہ اس طرف کی ادھر ادھر کی کوئی چیز کھا لے تو اس پر کوئی اس طرح کا شرعی حکم نہیں آئے گا. لیکن تقوی پرہیزگاری کی مثال یہ کہ ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ مال کے اندر پیدا کیسے ہو جائے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تاکہ یہ مال آخرت کی بربادی کا سبب نہیں بلکہ اس مال کا ایک ایک حصہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو خرچ کرنے کے طریقے سیکھیں، مال کو کمانے کے طریقے سیکھیں. شریعت کے مطابق آپ اس مال کو کمائیں تبھی وہ مال آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام اعظم کے معزز ترین شاگردوں میں سے ہیں اور فقہ حنفی کے مسائل کو انہوں نے تحریر فرمایا. مسائل فقہ حنفیہ کے محرر یعنی تحریر کرنے والا ان کا لقب ہے. محرر مسائل فقہ حنفیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بہت سے مسائل پر کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے خرید و فروخت کے مسائل پر بھی کتاب لکھی ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ حضور اب تقوی پرہیزگاری پر، زہد و تقوی پر بھی کوئی کتاب لکھ دیجئے جس سے انسان کو دنیا سے بے رغبتی ملے
اور دنیا سے وہ حلال اور حرام کے طریقوں سے بچ کر حلال کے طریقے کی طرف آئے اور اپنی روزی کو حلال بنا سکے، ایسی بھی کوئی کتاب لکھ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زہد پر تو میں کتاب لکھ چکا ہوں۔ تو کہا کون سی کتاب ہے؟ کہا وہ کتاب البیوع ہے، یعنی وہی تو کتاب ہے جس میں خرید و فروخت کے مسائل ہوں، کیونکہ پرہیزگار آدمی اگر خرید و فروخت کے مسائل، کاروبار کے مسائل نہیں جانے گا تو نماز پڑھ کر کیا وہ اپنے رزق کو بہتر بنا سکتا ہے؟ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی حاجی ہے، عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہے، نماز پر نمازیں پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت ہے، اشراق و شاش، تہجد، ساری عبادتیں وہ ادا کرتا ہے، لیکن کاروبار شریعت کے مطابق نہیں کرتا، تو بتاؤ وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ کاروبار شریعت کے مطابق نہیں کرتا، وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ وہ پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا۔ پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز میں وہ اللہ عز و جل کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو۔ حضور نے اسی کو فرمایا کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اس علم کے ذریعے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے مال کے سلسلے میں، اور جانتا ہے کہ اس مال کا حق، اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے، کہ اللہ نے یہ مال مجھے دیا ہے تو اللہ کا حق کیا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ آدمی بڑے مرتبے والا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں اللہ نے یہ مال دیا ہے، یقیناً یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اس کی عنایت ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہمیں مال دے، لیکن اگر یہ مال دیا ہے تو اب ہم اس کو اپنی آزمائش نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپنی آخرت کے لیے رحمت بنا دے۔ اس مال کو ایسا خرچ کریں کہ یہ مال اس دنیا کے اندر جہاں جہاں خرچ ہوا ہو آخرت میں ہماری نیکیوں کا گواہ بن جائے۔ اگر یہی مال ہمارے گناہوں کا ذریعہ اور گناہوں کا گواہ بن گیا تو کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو یہ جگہیں، یہ مقامات، یہ شادی کے اڈے، یہ شادی کے ہال، یہ سب ہمارے گناہوں کی گواہ بن جائیں گے، یہ سب ہمارے گناہوں کی گواہیاں دیں گے کہ ہاں مولا، میں زمین کا وہ خطہ تھا، اس نے یہاں پر یہ حرام کاری کی تھی، اس نے یہاں پر یہ تیری نافرمانی کی تھی، یہاں پر یہ جو ہے اس نے لوگوں کا دل دکھایا تھا، لوگوں پر ظلم کیا تھا، لوگوں کے مال کو لوٹا تھا، لوگوں کو جو ہے اس نے رسوا کیا تھا، یہاں عزت خراب کی تھی، یہاں تیری دی ہوئی نعمت کو اس نے حرام کاری میں خرچ کیا تھا، یہ ساری زمین کے خطے ہم پر گواہ بنتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن کو یاد کرو جس دن زمین اپنی خبروں کو نکالے گی، اپنی خبروں کو نکالے گی، یہ زمین خبر دے گی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھ پر یہ گناہ ہوا ہے، اس نے کیا ہے، اس کو پکڑ۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے کوئی بھلائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کام کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہماری نیکوں کی گواہ بن جائے، ہماری نیکیوں کی گواہ بن جائے، اجر و ثواب کی گواہ بن جائے، نہ کہ ہمارے گناہ پر یہ گواہ بنے۔ یہ کوشش کیجئے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو اپنے لیے اپنے حق میں بہتر بنائیے، نہ کہ اپنے خلاف اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں واقعی ان تمام چیزوں کو ہمارے حق میں بہترین گواہ بنائے، کہ یہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے کہ مولا تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے زمین کے خطوں کو اپنی نیکیوں سے بھر دیا تھا۔ یہ گواہیاں زمین کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہمارے لیے۔ اگر پیارے اسلامی بھائیوں یہ ساری گواہیاں ہمارے تعلق سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہوئی تو ہم کیا کر سکیں گے؟ بزرگان دین پر ان باتوں کا ایفیکٹ کتنا پڑتا تھا، اثر کتنا پڑتا تھا۔ ایک بزرگ علیہ الرحمہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ان کے مریدین بھی تھے، کہ اچانک ان پر گشی طاری ہو گئی، مچلنے لگے، رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، جب وہ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ آخرکار آپ
اس قدر رونے کیوں لگے؟ آپ کی کیفیت کیوں تبدیل ہو گئی؟ بے ہوشی کیوں طاری ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں بہت پہلے میں نے اس جگہ پر مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، کسی نے تو نہ دیکھا، لیکن جب میں یہاں سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ یہ زمین میرے گناہ پر گواہ ہے، مجھے یاد آ گیا کہ کہیں آخرت میں یہی زمین میرے گناہ کی گواہ بن گئی تو میں کیا کروں گا؟ آپ ان بزرگوں کو دیکھیے کہ ان کی زندگی پر زمین کے گواہ بننے کا ایفیکٹ اور اثر کتنا تھا، اور ہم پر کتنا ہے۔ ہم تو جان بوجھ کر گواہ بنا رہے ہیں، ہم تو کوشش کر کر کے گواہ بنا رہے ہیں، مال خرچ کر کر کے گواہ بنا رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ سامنے ہوگا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وضع الکتاب، جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب کو شمار کر لیا ہے، کوئی باقی ہی نہیں رکھا ہے۔ یہ بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، لیکن اس وقت بولنے سے کیا ہوگا؟ دنیا دارالعمل ہے، اس دنیا کے اندر عمل اچھے کر کے دارالجزا کو بہتر بنا لیجئے، دارالجزا بہتر ہو گئی تو دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کیجئے، آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔